باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم معزز ناظرین حضرات، آپ حضرات کی خدمت میں پھر ایک گزارش ہے۔ آپ حضرات قائم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اس کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ ماشاءاللہ العزیز، ہم یہ خمسہ انشاءاللہ آمین امام حسین علیہ السلام الوداعی مجلس، انشاءاللہ العزیز پہلی مجلس جس کی آج ہے خمسہ الوداعی خمسہ ہے، جس کی پہلی مجلس علی جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام و مسلمین مولانا سید قلب عباس صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اور آج اس مجلس میں جو پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے وہ بڑا معتبر نام پوری دنیا میں، منقبت خاں مدثیہ خاں ماشاءاللہ علی جناب پرویز عابدی صاحب جو استاد ہیں، اور وہ دبئی سے ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک تعارف آپ سے اور کرانا ہے۔ ماشاءاللہ العزیز ہندوستان کی وہ مشہور و معروف شخصیت، بلکہ پوری دنیا میں جس کو آج پوری دنیا آفتاب نظامت بیلول کائنات کے نام سے جانتی ہے۔ ماشاءاللہ نظامت کی دنیا میں منفرد نام جو نجیب الہ آبادی کا سرزمین الہ آباد سے اٹھا، پوری دنیا میں یہ نام روشن ہو رہا ہے۔ آج وہ بھی ہمارے شکراً، بیچ سلام تشریف فرما ہے۔ ہم سلام ان کا سلام نہایتی ادب و احترام سے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں قائم ٹی وی میں، اور گزارش کرتے ہیں کہ وہ شکراً۔ نظامت کے فرائض انجام دیں۔ میں عظمت آل محمد پر بلندتر صلوات پڑھیں۔ ناظرین میں بھی صلوات پڑھتا ہوں، آپ تمام ناظرین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گزارش ہے جناب آفتاب اللہم نظامت صلی علی محمد۔ بیلول کائنات جناب نجیب الہ آبادی صاحب تشریف لائیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سارے عالمین کا رب ہے، مالک یوم جزا یوم سزا۔ حضرات والا قد ماہ علم و ادب، خورشید فضل و معرفت رگے جان سخن، انجمن علم و لیاقت، کاروان علم و ادب کے رئیس، منبع علم و ادب، الفاظ کے بحر بے کرا سے گوہر نایاب سجا کر پلکوں کی نرم چھالا پر اس مولم اخلاق کی بارگاہ میں جو سفینہ نجات بھی ہے، ہدایت کا چراغ بھی ہے، امت کا ناخدا بھی ہے، پاسبان شریعت بھی ہے، گوشوار عرش بھی ہے، دریائے جود و سخا بھی ہے، شہنشاہ مظلومین بھی ہے، نور چشم مصطفیٰ بھی ہے، لخت دل شیر الہ بھی ہے، جنگ آزادی کا ہیرو بھی ہے، حریت کا بادشاہ بھی ہے، آدم کے اعتبار کی دولت بھی ہے، سرچشم علوم و شرافت بھی ہے، انسان کی عظمتوں کی روایت بھی ہے، ایمان و دین و شریعت بھی ہے، ایک شاہکار سنت داور بھی ہے، اللہ کے نبی کا پیغمبر بھی ہے، وقت جہاد صورت حیدر بھی ہے، قابل تعریف فقر قوم عزت مآب علی جناب واسطہ کی سرزمین، اس خدیمر سلونی کی بیٹی فاتح خیبر کی لاڈلی عباس اور حسین کی بہن ثانیہ زہرا بانی ازا ام المصائب شریکت الحسین کے نام سے امام بارگاہ تعمیر ہوا، جس میں اس وقت کم سے کم 200 ہماری خواتین زینب ام کلثوم کی سوگوار کنیز، بچے عزیز و اقارب، انجمن ہائے ماتی انجمن عباسیہ منفرد انجمن ہے، اور اس کی سرپرستی بارہ امام چہردہ معصومین اور ملک و قوم ملت سے ہٹ کر بین الاقوامی سطح پہ قائم چینل کا ہے وہ مرد حق پرست زری سرفروز ہمارے بھائی، جنہوں نے پوری دنیا ادب میں منفرد ہے کوشش سے ہمارے نواب صابر بھائی کے ادب سرفراز ہے۔ یقیناً رسائی لہجوں کے محافظ نگہبان انجمن ہائے ماتی ہوتے ہیں، جن کے کیسٹ امریکہ، دبئی، شارجہ، پاکستان واسطہ کی سرزمین سے ہٹ کر بین الاقوامی سطح پہ قائم چینل کے ذریعے مسلسل خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں بارگاہ میں دعا کرتا ہوں قائم چینل کے ایک ایک فرد، ایک ایک بچوں کے لیے جو خدمات کو انجام دے رہے ہیں، خصوصاً اپنے بھائی فقر قوم شیر ہندوستان
खतीब माए मुत्तकियान, इसलिए खतीब बयान है जिसने बोला है अली के लिए, जिनमें अली अली है तो शब्बत अली आवाज है बराबर अली अली, हदीयत किबरिया का मुकद्दर अली अली। जानमाज फिक पर सजदा कुन आयतें और लफ्ज देते हैं जाने मस्जिदों मीनार में, चल रहा है 14 सदियों से सुए मदहे इमाम, मैं तकन पाता नहीं हूँ फिक्र के रहबार में। वास्ता एक ऐसा मरकज इल्म अदब है कि मुहर्रम का चांद उफ़क़ अदब पर नमूदार होता है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे माओ के पास जाते हैं, अम्मा अलम उठाएंगे। मैंने देखा है कि साबिर भाई बच्चों को सजाते हैं और एक पटका उनको दे देते हैं, एक पट्टी लगा देते हैं। हर मुहर्रम में मुझे सक्का बनाती है जरूर, याद है माँ को मेरे बचपन की मन्नत आज भी। माँ दुआ करती है, करबला की माओ को सलाम करती हैं और उस माँ को सलाम करती है, बिनते रसूल रहबरे निस्वा तुझे सलाम, प्यारा इमाम पाक की है माँ तुझे सलाम, लाजिम है हर बशर पे तेरे दर का एहतराम, बेहुड़ी से कर रहे हैं सुलेमा तुझे सलाम। बिनते खत्मुर मुरसली तफसीर कौसर फातिमा, मजहब इस्लाम का रोशन मुकद्दर फातिमा, थी कमीज सिद्ध में पैगम्बराना शान की, आई सिनफे निस्वा की बनकर पैगम्बर फातिमा, औरतों पर हो गई अल्लाह की रहमत तमाम, आई सिनफे निस्वा की बनकर रहबर फात। तमाम मोमिनीन मोमिनात शह के मादानदारान सामईन, वास्ता की सरजमीन से हटकर बन सदे पे जंगल जंगल सैरा सरा बस्ती बस्ती करिया करिया कायम चैनल के इस पैगाम को जो खमसा मजालिस मुनक्किद किया है हमारे कायम चैनल के जनाब उनके डायरेक्टर साहब ने, और खुसूसन सफ़ीर एज़ा मीर मनक़बर इज़्ज़त माब आली जनाब कारवान इल्म अदब के रईस नवाब साबिर साहब ने, मैं दिल की गहराइयों शौक़ वला की तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआ हुए। हमारे बीच एक नाम सरजमीन दुबई से है, यानी तपती है रह गुजार बलाखेज धूप में, निकलेगा अपना घर से कोई तेज धूप में, अब सब्जाजार है न कहीं लालाजार है, सूखी पड़ी है वादिये परवेज धूप में। परवेज भाई की जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ जिक्र हुसैन, याद हुसैन, फरोग हुसैन, क़ल्ब किरतास पे कंदील जला देता है, नूर के लफ्ज अंधेरों से उगा देता है, कागज पे चल रहा है कलम सोच सोच कर, करता हूँ दिल का हाल रकम सोच सोच कर। कोशिश से परवेज भाई के अदब सरफराज है, हासिल जहां में इनको बड़ा इम्तियाज है, ये जिस जगह जमी पे रहे आसमां रहे, बज़्म अज़ा बज़्म सुखन बज़्म अदब को इनके उजालों पर आज है। मैं वास्ता की सरजमीन और खुसूसन कायम चैनल के डायरेक्टर्स और उनकी पूरी टीम की जानिब से खादिम नजीब इलाहाबादी दिल की गहराइयों शौक़ विला की तमाम तरह के साथ बाद हमदो सराय पैदा कुनिंदा अफलाक महरो माहो परवीन, यारब खल्लाक महरो माही तू है, बख्शिद नए तख्त ताज शाही तू है, बेमिन्नतो बेहिसाब बेइस्तिहकाक, देता जो अगर है तो या इलाही तू है। सर जमीन इलाहाबाद जो इल्मी अदबी सकाफती तहजीब का गहवारा, जहाँ एक तरफ दरियाए जमुना एक तरफ दरियाए गंगा, बीच में एक मोहल्ला है दरिया आबाद, और उस दरिया आबाद में तारीख इमाम बहरगाह अकबर बादशाह जो जिसने आकर इस इमाम बहरगाह में सजदा किया, मन्नत माना, उसका बच्चा पैदा हो गया जिसको सलीम कहते हैं, यानी इमाम बहरगाह सलवात अली साहब, और उससे अकब में एक इमाम बहरगाह कदीमी इमाम बहरगाह जो जिसको हम इमाम बहरगाह अरब अली साहब कहते हैं, दोनों मुंसलिक है। और इसके जो हमारे सरपरस्त हैं, बुजुर्ग हैं, अजीज है, अकारीब हैं, हमारे मलिक साहब आज नहीं हैं, लेकिन उनके बच्चे ताहिर मलिक साहब जो कमिश्नर हैं, और चाचू मलिक साहब जो खादिम मौला हैं, और जूली मलिक साहब हैं, उनके बच्चे हैं, अजीज हैं, अकारीब हैं। तमाम इस वक्त 200-300 लोग इमाम बहरगाह में बैठकर आपकी इस खमसा मजालिस को सुनेंगे। जनाब फातिमा जहरा की बारगाह में यही पैगाम देंगे कि कतरा कतरा है मगर मेरे बड़े काम का है, अश्क जो है मेरी आंखों में तेरे नाम का है, यूं तो जन्नत से भी महंगा है मेरा अश्क आजा, हाँ मगर तुझको पसंद आए तो बेदाम का है। यानी रूमाले सैयदा में सुकूनत के वास्ते अश्के अज़ा निकल पड़े हिजरत के वास्ते, पलकों पे आंसुओं को सजाते हैं इसलिए हमको गमे हुसैन मिला करबला से है। सलामत रहे नवाब साबिर साहब, कायम चैनल वाले सारे एक एक फर्द डायरेक्टर साहब, फक्र कौम इज्जत माब सलामत रहे, और इसी पैगाम को पूरी दुनिया में पहुंचा दें कि हुसैन नाम है एक जावेदा उजाले का, ये वो चिराग है
جو آندھیوں میں جلتا ہے۔ آج کی خمسہ مجالس کی پہلی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ رہ رہ کے آ رہی ہے صدا یا حسین کی مجلس، کہیں حسین کی برپا دکھائی دے، دنیا دکھائی دے نہ تو قبا دکھائی دے، ہر سمت کربلائے معلّہ دکھائی دے، دل کے لہو سے یوں کرو تحریر یا حسین، نو کے قلم سے خون ٹپکتا دکھائی دے۔ آغاز ہو رہا ہے خمسہ مجالس، قائم چینل کا پیغام عالم انسانیت کے نام۔ پہلی مجلس کو خطاب کریں گے عزت مآب کاروان علم و ادب کے رئیس، مخزن علم و ادب، کلکدہ فہم و فراست، انسانیت کا نیر تاباں، اقلیب خطابت کا سلمہ، فخر قومیت، الہ آباد کی سرزمین پہ تمنا دل حیدر، سکون قلب سرور، شجاعت جس پہ نازاں وہ عباس دلاور کی بہرگاہ میں ایک نذرانہ عقیدت پیش کیا، اور انگلینڈ کی سرزمین سے مسلسل اہل بیت چینل سے مجلس کو خطاب کرتے ہیں، اینکرنگ کرتے ہیں، جہاں نجیب الہ آبادی کو بھی دعوت نامہ بھیج چکے ہیں۔ وہ شخصیت ہے جس کا اسم گرامی ہے قلب عباس، ڈائریکٹر جامعۃ العباس، آج کی مجلس کو خطاب کریں گے۔ الفاظ کے بحر بے قرار سے، پلکوں کی نرم جھالک اور اشکوں کے چند بوند سجا کر یہی پیغام دیں گے کہ انسان کو سکون سے رہنا سکھا دیا، ہنس ہنس کے ظلم و جور بھی سہنا سکھا دیا، شبیر تیری پیاس نے محشر کی شام تک آنکھوں کی ہر فرات کو بہنا سکھا دیا۔ آئیے اب خمسہ مجالس کا مقصد کہ شاہ کی رخصت ہے، دل اہل وطن زخمی ہے، قبر میں قلب شہنشاہ زمن زخمی ہے، سر بہرنا حرم شاہ بازاروں میں شمر کے ظلم سے علی رات، بھوک عالم فضا چپ، بیاباں چپ، قافلہ وقت کا چلتا رہا، خود خواہ چپ، موج دریا کی ہے خاموش، ہوا نیند میں ہے۔ الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا کی صدا عالم انسانیت کو پیغام دے رہی تھی، اور آپ کے لیے سے امام بہرگاہ زینبیہ سے اور قائم چینل کا پیغام، وہ صدا جو امام نے بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا۔ آئیے آج ہے بسط ادب دل کی گہرائیوں، شوق ولا کی تمام طرح کے ساتھ عزت معالی جناب شہنشاہ تخیل جناب پرویز صاحب استاد محترم سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور پیش خانی کے فرائض انجام دیں، اور یہی پیغام پوری دنیا میں چلا جائے کہ بشر کا ناز، نبوت کا نور عین حسین، جناب فاطمہ زہرا کے دل کا چین حسین۔ کبھی نواز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج، کہا نواز نے بے ساختہ حسین حسین۔ بسر ادب گزارش کر رہا ہوں عزت مآب عالی جناب شہنشاہ تخیل جناب استاد محترم پرویز صاحب دبئی سے حاضر ہیں پیش خوانی، اور اس کے فوراً بعد خطابت کے فرائض انجام دینے شیر ہندوستان، گوہر نایاب، مخزن علم و ادب، کلکدہ فہم و فراست، انجمن علم و لیاقت، انسانیت کا نیر تاباں، یعنی ڈائریکٹر جامعۃ العباس الہ آباد، انڈیا کا وہ شاہکار ہیرا جس کو پوری کائنات منفرد یکتا سمجھتی ہے، علامہ قلب عباس صاحب مجلس کو خطاب کریں گے۔ عزت مآب سے گزارش ہے پرویز بھائی سے کہ تم آؤ یا کہ ناؤ بلا رہا ہوں میں، تصورات کو جھولا جھلا رہا ہوں میں، چلے بھی آؤ ذرا میری آبرو رکھ لو کہ اپنا جان کے تم کو بلا رہا ہوں میں۔ مائک پر حاضر ہیں عزت مآب استاد محترم پرویز۔ بہت شکریہ، السلام علیکم نجیب الہ آبادی صاحب، آپ کو سلام، اور سفیر بلا جناب نواب صابر صاحب، اور قبلہ محترم سید قلب عباس صاحب مولانا۔ 3 سال آپ کے ساتھ ہمارا شام میں مولانا کے ساتھ ہمارا رہا سلسلہ اعجاز بھائی کے قافلے کے ساتھ میں آتا تھا، تو شاید آپ کو یاد علیکم، اور سارے حاضرین مجلس کو آپ بھی سلامت رہیں انشاءاللہ۔ 1-2 رباعیاں سوز، اس کے بعد سلام، اور پھر ایک مرثیے کی چند بند آپ کی ذمہ داری۔ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب کے مشکل کشا ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے ہاں 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 کیا بات ہے سب کے مشکل کشا ہے میرے لیے بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے شک اگر ہے پکار کر دیکھو ہاتھ کنگن کو عرصی کیا بات کہنا بابا زندہ باد زندہ باد سلامت رہیے پرویز بھائی خوب پڑھ رہے ہیں جناب پکار کر سلامت رہیے سلامت رہیے خوب پڑھ رہے ہیں جناب مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے کو عرصی زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہائے 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 محبت ابن علی کی خوب ملے ہائے 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 زندہ باد زندہ باد گھر بھی کیا مفت تو نے جان بھی دی کیا بات تباہ گھر بھی کیا مفت تو نے جان بھی دی صدائے لاش نے دی دور ہائے 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 یہاں سے شقی ہائے 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 امام منستو ہائے 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 زندہ باد زندہ ہائے ہائے ہائے
ہزار جان گرامی فدائے نام علی سبحان اللہ بہت خوب بابا کیا کہنا بابا وہ پڑھ رہا ہے جناب. سلامت رہیے پرویز بھائی, شاہکار کلام ہے. مولا سلامت رکھے, مولا یہ دیتا تھا کہنا حسین ہی کے لیے یہ دیتا تھا کہنا حسین ہی کے لیے کرم کی بھیک نہ مانگوں گا زندگی کے لیے کرم کی بھیک نہ مانگوں گا زندگی کے لیے یہ دیتا تھا حسین خان زہرا میں آپ کیا حسین خانہ زہرا میں آپ کیا آئے زہرا میں آپ کیا آئے چراغ مل گیا زندہ باد سبحان اللہ بابا زندہ باد زندہ باد کیا بات ہے دیتا تھا خدا نے ڈوبتے سورج کو کر دیا واپس خدا نے ڈوبتے سورج کو کر دیا واپس کر دیا واپس نظام دہر بدلنا پڑا پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ بابا یہ دیتا خوب پڑھ رہا ہے جناب چاچو ملک صاحب آپ کی تعریف کر رہے ہیں, طاہر ملک صاحب کر رہے ہیں. سلامت رہیے جولی ملک صاحب, 200 لوگ اس سے بیٹھے ہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. پاکستان کی سرزمین سے نواز صادق صاحب سلام. خوب پڑھ رہے ہیں, خوب پڑھ رہے ہیں. کلیجہ چاہیے دشمن کی دوستی کلیجہ چاہیے یہ دیتا تھا غم حسین میں اشکوں کے بہہ گئے دریا
بہن میں اشکوں کے بہہ گئے دریا. حسین میں اشکوں کے بہ گئے دریا زمانہ اتنا نہ رویا کبھی کسی ہائے ہائے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جوان بیٹ کی میت اٹھا رہے ہائے 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 جوان ہائے 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 بیٹ کی میت اٹھا رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا یہ وقت نہ لائے ہائے ہائے کبھی کسی اللہ اکبر دیتا تھا میں ساتھ لے کے تجمل لغت میں جاؤں گا میں ساتھ لے لغت میں جاؤں گا غم حسین نہیں صرف جیت جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اس رب سے کربلا کے مسافر قریب ہے لٹ کر پھرے وطن کو عجب غم نصیب ہے اس حال سے حبیب خدا کے حبیب ہے بے کس ہے سوگوارے امام غریب ہے حضرت کے بعد چین کی شکلیں بگڑ گئی شہزادیاں غضب کی تباہی میں پڑ گئی سب شہر میں عجیب تم ہے جا بجا سکرا کو فرت غم سے نہیں ہوش دست و پا لیٹی ہوئی ہے صحن میں منہ پر لیے رتا سینے میں دل دھڑکنے لگا جب چلی ہوا کہتی ہے خلق سے اسی حسرت میں جان صاف آ رہا ہے دیکھیے مرثیہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے زندہ باد زندہ باد زندہ شاہکار مسافر بھی آئیں گے ہائے 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 عاشق سلطان نامدار
یار ہنس کے یہ چلائے ایک بار، لو نانی میں تو جاتی ہوں تم گھر سے ہوشیار، سچ ہے سفر سے بعد شہ مشرقین آئے، لو لو تم پہ میں فدا میرے بابا حسین آئے، ماتم کی صف کے پاس جو پہنچی وہ نیک نام، رونے لگی پکار کے سیدانیاں تباہ، کلثوم بڑھ گئی پے تعظیم چند کام، اٹھیے کاغا کھینچ کے زینب پہ ہائے 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 گرنے لگی تو ہائے 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 بازوئے فضا پکڑ لیا، صغرا کو دیکھتے ہائے 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 کلیجہ پکڑ لیا، صغرا کے منہ کو ہائے 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 دیکھ کے روتے تھے سب کے سب، بیمار ہائے لیکن ہائے ہائے پدر پیٹتی تھی جب، کہتی تھی ملک ہاتھ غضب ہو گیا غضب، بیٹی بہت اداس ہے بابا بلاؤ اب، رقت ہوئی نظر کنیزوں سے ہٹ گئی، صغرا سے اٹھ کے حضرت زینب لپٹ گئی، یثرب سے کربلا کے التماس سے سلامت رہیے سلامت رہیے سلامت رہیے۔ پرویز بھائی نے اپنی پلکوں کی نرم جھالر پر اشکوں کے چندون سجا کر مرثیے کے حوالے سے یقیناً مرثیہ رسا سے بنا جہاں درد ہے، کرب ہے، اضطراب ہے، آہو فغان سوزا ہے، علم ہے، کربلا ہے، اور رسائی لہجوں کی محافظ نگہبان انجمن ہائے ماتنی خطیب ذاکر علم و عرفان کی معراج کمال سے جب الفاظ سجاتے ہیں اپنی پلکوں کی نرم چھالر پر، تو پرویز بھائی نے یقیناً شاہکار نذرانِ عقیدت پیش کیا۔ کوشش سے پرویز بھائی کے ادب سرفراز ہے، حاصل جہاں میں ان کو بڑا امتیاز ہے، یا جس جگہ زمیں پہ رہے آسماں رہے، بزم سخن بزم ادم کو ان کے اجالوں پہ ناز ہے۔ شاہکار نذرانِ عقیدت پیش کیا پرویز بھائی نے۔ میں واسطہ کی سرزمین شہنشاہ نوا خان سفیر اعضا میر منقبت جناب نواب صابر صاحب اور قائم چینل کی جانب سے آپ کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ ازل سے خانہ دل ہے میرا مقام حسین، ازل سے خانہ دل ہے میرا مقام حسین، سحر ہو شام ہو ورد زباں ہے نام حسین، فنا کے بعد بھی دے گی صدا یہ روح میری، کفن پہ خاک شفا سے لکھو غلام حسین، غلام حسین۔ یہ تھے جناب پرویز بھائی خادم سرکار حسینی بلبل گلزار حسینی، جو دبئی کی سرزمین سے شاہکار نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ مرثیہ جذبہ فطرت کو عیاں کرتا ہے، مرثیہ نظم اظہار فغاں کرتا ہے، مرثیہ آہت سے تسخیر جہاں کرتا ہے، مرثیہ سنگ سے اشکوں کو رواں کرتا ہے، مرثیے نے اثر درد کو آباد کیا، مرثیہ قلب کے احساس نے ایجاد کیا،
یہ وہ عزت ہے جو حصے میں تیرے آئی ہے، مرثیہ پڑھنے سے ممبر پہ جگہ پائی ہے، فن مرثیہ پوچھیا اہل فن سے، تعلق ہے اس کا ادب کے چمن سے، فروغ اس کو ملتا رہے ہمیشہ، یہ دولت ملی ہے خدائے سخن سے۔ کیا خوب شعر پیش کر رہے تھے کہ کلیجہ چاہیے دشمن کی دوستی کے لیے، یقیناً دشمن کی سمت ذرا مسکرا کے دیکھ، اس حربہ لطیف کو بھی آزما کے دیکھ، بند دوزخ کرو جنت کے دریچے کھولو، حر کی قسمت شہ ابرار تک آ پہنچی ہے، حر کو ملا نصرت شبیر کے عوض، ایسا ہی عشق شاہ کو سب کو صلہ ملے، حر کا نصیب حر سے یہ کہتا تھا بار بار، قطرے کو چاہیے کہ سمندر سے جا ملے۔ آئیے حضرات، چشم فرات بہتی رہی مجلسوں کے بیچ، ہم نے کبھی نہ دیکھا یہ دریا گھٹا ہوا، حسین گزرے ہیں ان پیاس کے جزیروں سے، سمندروں کے جہاں ہوٹ سوکھ جاتے ہیں۔ اور یہی پیغام واسطہ کی سرزمین پر اس وقت 200 لوگ اور قائم چینل نے پوری دنیا میں ایک پیغام دیا تھا کہ ہم نے تو ایک سبیل لگا دی راہ میں، پانی پیو تو کرب و بلا ہو نگاہ میں، یہ ہے لگی سبیل شہ تشنکام کی، اصغر سے شیر خاروا سکینہ کے نام کی، نور نگاہ ساقی کوثر کے نام کی، یہ ہے لگی سبیل 72 کے نام کی۔ اور دبئی کی سرزمین پر پرویز بھائی نے بھی سبیل لگایا، اور پوری کائنات میں جہاں جہاں ذکر حسین، یاد حسین، فروغ حسین، چاچو ملک صاحب ہمارے بغل میں بیٹھے ہیں، طاہر ملک صاحب جو کمشنر ہیں، فقر قوم ہے، اور امام بہرگاہ صلوات علی صاحب کے سب سے بڑے خادم ہیں، اور جولی ملک صاحب ہیں، یہاں ان کے عزیز غابر ان کے بچے سلامت رہیں، جہاں نجیب الہ آبادی، میں اس وقت امام بہرگاہ موجود امام رضا اسنین صاحب، زرخیز نجیب، اور جناب علی عباس صاحب، اور جعفر صاحب، ادیب رضا مینیجنگ ڈائریکٹر ریپٹون، اور ہمارا بچہ علی، اور الہ آباد کی ساری انجمن ہائے ماتمی، اور جتنے بھی کاروان علم ادب کے رئیس ہیں اس وقت آپ کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ آئیے حضرات، تقریر کر رہا ہے خطیب غم حسین، پلکوں پہ آنسوؤں کا ممبر سج چکا ہے، اور الفاظ کے بحر بےکراں سے گوہر نایاب سجا کر فقر قوم، مخزن علم و ادب، فکر کے دریا، انجمن علم و لیاقت، کاروان علم و ادب کے رئیس یعنی ڈائریکٹر جامعۃ العباس الہ آباد الحاج سید قلب عباس رضوی صاحب سے بسر ادب التماس گزارش کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس تاریخی مجلس کو خطاب کریں۔ مائک پر حاضر ہے خادم مولا عزت مآب حضرت الاسلام الحاج سید قلب عباس رضوی صاحب، سماعت فرمائیں۔ سلام عرض کرتا ہوں آقا خدمت میں آپ کی۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، جلت عظمته والصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي المكي المدني القرشي الابتهي التهامي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم المحمد اللهم صل على محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين، واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخائهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم وشجاعتهم وبسالتهم وبلاغتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال العباس عليه الصلاة والسلام: لولا حكم الله الجلية وأسراره العلية واختباره البرية
وطار البيت إليه قبل أن يمشي الليل صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. سلامت رہیے. سلامت. باب علم و خرد. معزز مکرم مستمعین سامعین ناظرین مشارکین مشترکین مستمعین متفرجین، خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی اس عالمی خدمت آمین فرمائے اور اس عالمی خدمت کی جزا پروردگار عالم اجر الہی آمین. فرمائے. یقیناً وہ افراد الہی آمین. زندگی کے زبدے کو، جو زبدہ حیات کو حیات کے دیباچے میں عشق حسین نقش کیے ہوئے ہیں اور ذکر مظلوم کربلا میں کوشش کاوش. زندہ باد. پروردگار زندہ سب کو باد. سلام. زندہ باد. زندہ باد. قائم ٹی وی اور ان کے اراکین، ان کو بھی پروردگار مزید توفیقات اور اسی طرح سے جرأت ہمت الہی آمین. الہی آمین. رہیں. الہی آمین. ہندوستان سے جناب نواب باسٹوی صاحب، جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ذکر اہل بیت اطہار کے لیے. نواب صابر صاحب. نواب صابر صابر صاحب. جی ماشاءاللہ، میں جانتا ہوں ان کے پورے خانوادے کو. خدا سلامت رکھے. بے شک بے شک. سلامت رہیے. سلامت. محنت کو، زحمت کو پروردگار عالم بے شک طور پر ماجر حسنین قبول فرمائیں اور انہیں مزید اسی طرح سے جرأت عنایت فرمائیں، ہمت عنایت فرمائیں، بصالت عنایت فرمائیں، کسی طرح سے خدمت انجام. سلامت. دنیا کے تمام الہی شعراء، آمین. تمام متقدمین سلامت رہیں. ابھی اس سے پہلے الہی آمین. مبجل جناب پرویز صاحب زمین دبئی سے خراج عقیدت بے شک فرما رہے تھے. عظیم شخصیت ہیں، انہوں نے بھی اپنی زندگی کو ذکر اہل بیت کے لیے مخصوص کی. عشق مولا میں یہ ڈوبے ہوئے ہیں. پروردگار سے دعا گو ہیں ان کو بھی خدا سلامت. اور اس کے الہی آمین. الہی آمین. بحلول ہند مبلغ ازا سلام. جناب نصیر آبادی، سبحان اللہ. سبحان. جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر جو تقریر ہزاروں کا ہو اس میں بھی نجیب ڈوب کر بولتے ہیں. اگر بچوں نے بھی کوئی پروگرام زندہ باد. بھی نجیب الہ آبادی عشق مولا میں ڈوب کے بولتے ہیں. یہ کرم سلام. کا سلام. مولا برقرار رہے اور پوری دنیا میں اسی طرح حکومت قائم اور یقیناً قائم رہے گا. اس لیے کہ میں نے انشاءاللہ سلامت رہیے. سلامت. اس لیے کہ پروردگار عالم نے، کہ لفظ پر غور کیجئے گا، پروردگار عالم نے عزاداری مظلوم کربلا کو، پروردگار عالم نے عزاداری مظلوم کربلا کو زمینداروں کے حوالے نہیں کی. خدا نے، رب نے، معبود نے، مسجود نے عزاداری زندہ باد. اسلام کو زندہ باد. زندہ باد. زمینداروں کے حوالے نہیں کیا. اگر زمینداروں کے حوالے یہ عزاداری ہوتی تو زندہ باد. زندہ باد. قائم رہتی تب تک تو عزاداری لوگ کرتے. بٹ جب پورٹی کا لبادہ اوڑھ لیتے، فقر و فاقہ کے دلدل میں جاتے، تو یہ کہتے کہ عزاداری پہ اثر پڑ رہا ہے. لہٰذا پروردگار عالم نے حکمت عملی سے کام لیا. حسین کی ذمہ داری زمینداروں کے زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. بلکہ زمینداروں کے حوالے عزاداری کو کیا کہ ہر صاحب ضمیر کی آواز کا نام اللہم زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. زندہ ہوگا. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. سلامت رہیے. زندہ ہوگا. اب وہ کسی ملک میں ہو، کسی مملکت میں ہو، کسی مدینے میں ہو، مدن میں ہو، قریہ میں ہو، قرى میں ہو، منطقے میں ہو، علاقے میں ہو، عرض پر ہو، قرۂ عرض پر ہو، دنیا کی کسی زمین و سرزمین، اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو پھر وہ یا حسین ضرور کرے گا اور ذکر حسین ضرور کرے گا. زمین سے شاعر اہل بیت نے ہندوستان زندہ باد. زندہ باد. وہاں سے نواب صاحب نے آواز دی. اس بات کی دلیل ہے عزیزان گرامی کہ جیسے خدا نے یہ کہا، غور کیجئے گا،
جو میرے ذکر کو دنیا تک پہنچائے گا یا جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا. آج پوری دنیا جس ذکر کی زندہ باد زندہ باد حسین ہے اور جو ذکر سب سے زیادہ ہو رہا ہے وہ بھی ذکر حسین ہے. صلوات پڑھیں. زندہ باد نعرہ حیدری نعرہ حیدری دنیا کے طاغی اور طغات ذکر حسین زندہ باد. جس ذکر کی مخالفت تاج نے کیا, عسکر و لشکر نے کیا. ظاہر ہے کہ ادبا بھی سن رہے ہیں. میں نے چاہا کہ ذرا لفظوں کا انتخاب کروں اور شعراء کے دیباچ تخیل میں اپنے الفاظ کو پیش کروں. ظاہر ہے کہ میں بھی سنیے عزیزان گرامی, پروردگار عالم نے ذکر کو زمینداروں کے حوالے کیا. یہ ذکر زمینداروں کے حوالے نہیں کیا بلکہ ضمیرداروں کے حوالے کیا. اب ہر صاحب کیا بات ہے, کیا حسین کیا جملہ استعمال کر دیا. زندہ باد زندہ باد جوانہ نے زندہ باد. اور کریں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یاد رکھیے گا عزیزان گرامی, فکر انسانی میں, مزاج انسانی میں, عقول انسانی میں, تخیلات انسانی میں, بشریت کے تھاٹ میں جو لفظ انقلاب لے آئے اس لفظ کا نام حسین ہے. حسین زندہ باد حسین زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آپ ذرا سوچ کے دیکھیں لفظ حسین, سوچئے تھوڑی دیر کے لیے اور سوچئے آپ کی فکر میں انقلاب آئے گا. کون حسین؟ جس نے بشریت کی آنکھوں میں عزیزان گرامی فکر انقلاب ڈال دیا, جس نے طغات کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر پرچم توحید کو بلند کیا. اس ذکر کی مخالفت دنیا کے تخت و تاج نے کیا, دہشت گردوں نے کیا, لشکر نے کیا, فوج نے کیا, خزانے نے کیا, طاغی نے کیا, طغات نے کیا, بغات نے کیا, کیا جملے ہیں, مفسدین نے کیا, جاہلین نے کیا. دنیا کے جتنے بنی امیہ کے دسترخوان کے ٹکڑوں پر پلتے ہوئے یا شیطانی اجیال کے افراد جہاں جہاں موجود تھے, چاہے وہ سعودیہ کی سرزمین ہو یا یہودی افکار کے حاملین ہو, انہوں نے دولت کو صرف کیا حسین کے ذکر کو مٹانا ہے. انہوں نے طاقت کو صرف کیا حسین کے ذکر کو مٹانا ہے. لیکن عزیزان گرامی اس کرونا وائرس کے دور میں بھی گھر گھر جو ذکر سب سے زیادہ ہو رہا ہے اسی ذکر کو ذکر حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. دیباچ تخیل میں زندہ باد چاہتا ہوں جو آپ کے مزاج میں ڈالنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا میں نے آغاز گفتگو میں مولا عباس کے اس خطبے سے آغاز کیا. میں نے یہ چاہا کہ آپ کے شعور کی دہلیز میں دیباچ تخیل میں فکر کی کائنات میں ایک بات کو نقش کر دوں عزیزان گرامی, اور وہ ہے دیباچ خطبہ جناب عباس. اور اگر اس خطبے کو پڑھوں تو اس کے لیے کراؤڈ چاہیے, گھنٹے کا وقت چاہیے, مگر اس فکر سے چند باتیں آج عرض کروں گا. خدا کی قسم جب آپ اپنے گھروں میں جائیں گے عظمت جناب عباس کو سلام کریں گے عظمت جناب عباس کو. وقت نہ لیتے ہوئے میں آغاز کر رہا ہوں, سنیے. جناب عباس اور خطبہ میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. 2018 میں نے لندن میں ادارہ جعفریہ جو لندن کا سب سے بڑا ادارہ ہے, وہاں پر میں مجلس پڑھ رہا تھا اور ندیم سرور صاحب جو ہے وہ نوحہ پڑھ رہے تھے. اس وقت مجھ سے کہ آپ کو خطبہ جناب عباس پڑھ دیجئے. میں نے زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سلامت رہیے سلامت رہیے جناب, سلامت رہیے سلامت رہیے. یہ کہ حضرت عباس کے خطبے میں وہ جرات ہے, وہ بصارت ہے, شجاعت ہے عزیزان گرامی کی میں نے جب پڑھا تو بوڑھا بھی اٹھ کر نعرے لگا رہا تھا. اس کا مطلب جو بشریت کی بات کو عباس اور حسین کہتے ہیں. سنیے میں نے آغاز کر جوانان عباس کا لفظ آپ کی فکر کی دنیا میں آ گیا اور مسلسل بسر رہتا ہے. اور یاد رکھیے گا باب الحوائج اس ذات کو کہتے ہیں عزیزان گرامی کہ اگر عشق مولا عباس میں آپ ڈوب کر کچھ طلب کیجئے, میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بلکہ یہ تحدی کر رہا ہوں کہ مانگ کر دیکھیے خلوص قلب کے ساتھ, اور اس لیوری آپ سول سے فری ہو کر آپ مولا سے التجا کر کے دیکھیے, ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی. سنیے
लफ्ज अब्बास का पहले तर्जुमा कर दूं, उसके बाद खुतबा। आप एक सलवात पढ़ लें जरा बावाज़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अजीज़ान गिरामी, लफ्ज अब्बास सुभान मुअज्जमुल वसीत, ये लुगत है, डिक्शनरी है, उसमें जाकर देखिएगा माना अब्बास ने लिखा। साहिब लुगत लिखते हैं, कहते हैं कि जंगल में जिस शेर का राज होता है, जिसकी हुकूमत होती है, जिसकी सल्तनत कायम होती है, कहते हैं। बेशक गौर कीजिएगा, जंगल में जिस शेर की सल्तनत या जिसकी दहशत से सारे जानवर भागने लगे, या तमाम जंगल पर जिसकी हुकूमत कायम हो, उसको असद कहते हैं, जिसको आप शेर। लफ्ज़ अब्बास का जब मैंने तर्जुमा देखा, खुदा की कसम मेरी बसालत में जरा सा इजाफा हो गया। लफ्ज़ अब्बास का तर्जुमा उन्होंने लिखा कि अब्बास यानी असदुल उसूद। अब्बास उस शेर को कहते हैं जो शेरों का शेर है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी जिसकी दहशत शेरों पर भी हो, बहादुर जिससे घबरा जाए, बासिल अफराद जिससे घबरा जाए, जिसकी आंखों की पुतलियों में सुरमाओं का मुस्तकबिल तैरे, उसी की रात को अब्बास दिलावर कहते हैं। अब जरूरत इस बात कि मक्के की सरजमीन पर जब मुफसिदीन और हाकिसीन नासिदीन और जाहिलीन और मुफसिदीन ने अबू तालिब के पोते जिंदाबाद जिंदाबाद घेर लिया था, राइटर, रिपोर्टर, रुवात, अहले कलम और मुजरिमीन बनी उमैया आस्तीनों में खंजर छुपाकर अली के बेटे हुसैन को कत्ल करना चाहते थे, हाजी के लिबास में। आए हाय आए हाय, हाजी के लिबास में आस्तीनों में खंजर कौन छुपा हुआ है? मुफसिदीन, नाकिसीन, कातिलीन, जाहिलीन, औलाद बनी उमैया, ये आस्तीनों में खंजर छुपाए हुए मजलूम करबला का लहू। ऐ दुनिया के लोगों सुनो, मजलूम करबला अबू तालिब के पोते का लहू बनी उमैया के कातिलीन और दहशत गर्द मक्के की सरजमीन पर बहाना चाहते थे। हुसैन ने उन कातिलों के चेहरे को पढ़ लिया। चेहरे कातिल को हुसैन ने पढ़ लिया। तो अब जरूरत यह थी कि खुतबा वो दे जो खिलकतन अली जैसा हो। अल्लाहु अकबर, जो मिजाज में भी अली जैसा हो, जिसकी गुफ्तगू भी अली जैसी हो, जो शजाअतो, बसालतो, हमासो, जुरातो, अंदाजो क़िताल में अली लगे, या यूं कहूं मुकम्मल अली हो, जिसकी ज़बान, जिसकी लिसान, जिसका अंदाज, लहजा, जिसका इल्म अली जैसा हो। ज़ात को शरीयत ने अब्बास कहा। भाई अब्बास जिया का काबे की छत पर जाओ और खुतबा दो, काबे की छत पर जाओ खुतबा दो। अजीज़ान मन, जवानान मन, अब कौन काबे की छत पे गया? अली का मिजाज, अली की जुरात, अली की शजात, अली का चेहरा, अली की ज़बान, अली की हैबत, अली का अंदाज। अब्बास दिलावर अर्ज करूं, खुतबा तैयार हो गया? बिस्मिल्लाह 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 चारों तरफ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुतबे को पेश कर रहा हूं, वरना मैं कभी पढ़ता जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह को नहीं पढ़ा। या मौला अल मदद, या मौला अल मदद, जज़ाकल्लाह। काबा वाज सो क्राउडेड, हर तरफ राइटर, रिपोर्टर, रुवात, अहले कलम, कातिलीन सब जमा थे। अब एक मर्तबा अब्बास दिलावर जब काबे के ऊपर खड़े थे, सलामत सलामत सलामत, अब एक मर्तबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला देर डालकर शेरों के शेर ने खिताब शुरू किया। जिंदाबाद जिंदाबाद किया। अब मैं जो जुमला कहने जा रहा हूँ, खुदा की कसम लुत्फ लीजिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, मौला सलामत रखे मौला। उस वक्त मुफसिदीन का हंगामा था, शोर था। काबे की सरजमीन पर हाजी की शक्ल में शोर मचा रहा था।
उस वक्त एक मर्तबा अपनी निगाह शजात से, निगाह जुरातो हैबतो बसालत से अली का बेटा अली के अंदाज में जब देखता है मजमे को, जैसे ही देखा मजमा खामोश, सुकूत, सन्नाटा, साइलेंट। अब अली का मिजाज खुतबा देता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। एक मर्तबा मौला ने जिंदाबाद जिंदाबाद तारीफ से, खुदा की कसम, इल्म अब्बास का अंदाजा लगाइए। जो मशीयत अली को जानता हो जात को अब्बास कहते हैं, जो मशीयत हुसैन को उस शख्सियत को हुसैन अब्बास कहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी का अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हज़ा, ए राइटर, रिपोर्टर, ए रुवात, ए हाजी, देखो इधर हाजियों के शक्ल में तुम कातिल हो, इधर देखो। तमाम तारीफ उस खुदा की है जिंदाबाद जिंदाबाद। अशारा इलल काबा, काबे की तरफ इशारा किया, का अशारा इलल काबा शर्रफा हादा बिक़ुदूम अबी है, जिसने इस काबे को, इस बैत को इज्जत दी इनके बाबा की वजह से। तुम क्या बात है, क्या बात है। काबा को भूल गए, काबे का तवाफ कर रहे हो, तुम सफा मरवा के दरमियान दौड़ रहे हो, तुमने सर को मुंडवा भी लिया, तुमने तवाफे खाने काबा कर लिया, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता तुम इज्जत की तलाश में जिस काबे का तवाफ कर रहे हो, उस काबे को जिस जात ने इज्जत दी, उसी का बेटा हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क़िबला बाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने इलाके को छोड़कर दुनिया की तलाश में काबे की तरफ जाती है। जिंदाबाद और काबे जिंदाबाद जिंदाबाद। वो इन्हीं के बाबा हैं। अल्लज़ी शर्रफ़ हादा बिक़ुदूम अबी, उनके बाबा यानी मेरे आका हुसैन के बाबा के कदमों से जिस काबे को इज्जत मिल जाए, उसी जात को हाय हाय हाय। तुम्हें काबा याद है, वारिसे काबा भूल गए, मिजाज काबा भूल गए, शरफ़े काबा भूल गए, ताज़ीज़े काबा भूल गए, हुज्जते काबा को भूल गए। अब उसके बाद मौला फरमाते हैं, गौर कीजिएगा, अल्लज़ी बिलम से कौन बैतन अस्बहा क़िबलतन, दुनिया के लोगों, राइटर, रिपोर्टर, रुवात, रावी, अहले कलम, लिखो, ये काबे को जो अजमत जिस जात ने, जिस शख्स ने अता की है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बात को अली कहते हैं और अली इनके बाबा हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे तुम इज्जतें हो, बेशक अल्लाहु अकबर कहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इज्जतें जिसे तलाश करती। अब उसके बाद मैं जो लफ्ज पेश करने जा रहा हूँ, पूरा खुतबा तो नहीं पढ़ूंगा, मगर एक दो फिक्रे। हाय 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 हाय। क्या जलाल है, क्या जमाल है, क्या अंदाज है, क्या खूबसूरती है, बिस्मिल्लाह 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 है, क्या बिस्मिल्लाह। अंदाज़े बसालते हजरत अब्बास से जवानान गौर करना। उसके बाद अब अज़ीज़ान गिरामी, राइटर, रिपोर्टर के कलम चल रहे थे। कौन बोल रहा है? का अब्बास दिलावर बोल रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलेजा खिताब कर रहा है, अली का पोता खिताब कर रहा है, नहीं अली का बेटा खिताब कर रहा है, हुसैन का भाई खिताब कर रहा है। ये जुराते अली अब्बास बोल रहे हैं, ये शजाते अली का पैकर बोल रहा है, ये तेक़े मसलूल मर्द मकबूल इमामुल मुत्तकीन खलीफे दुनिया व दीन मार्फत का जाम गुलशन मोहम्मद का बागबान, हर वली अली का गुलाम, ये अली का बेटा, अली का जलाल, अली की जुरात, अली का इल्म, अली की शजात, अली की हैबत, अब्बास दिलावर का खिताब है। अब राइटर और रिपोर्टर ने जवानान अपने कलम को उठाया, का कौन बोल रहा है, कौन खिताब कर रहा है? का लहजा तो अली जैसा है, अंदाज भी अली जैसा है, शजात भी अली जैसा, अब्बास दिलावर खिताब कर रहे हैं। अब सुनो अज़ीज़ान गिरामी, अजीम थॉट है अब्बास के इस खुतबे में, शायद इससे पहले आपने नहीं सुना होगा। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया अपने मुदन और इलाके और जमीन और सरजमीन को छोड़कर काबा चली जाए, सफा मरवा के दरमियान दौड़ ले, हज कर ले, चली जाए, उसको लोग हाजी कहते हैं। मगर एक मर्तबा अबू तालिब के पोते ने, अली के बेटे ने, हुसैन के भाई ने, जो जुमला का वो काबिले फिक्र है, बहुत अजीम जुमला है। फरमाते अय्युहल कफरतुल फजरा,
کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، کیا کہنا، واہ واہ واہ. خدا کی قسم کسی میں عرب میں جرات نہیں تھی کہ حج کرتے ہوئے لوگوں کو کافر اور فاجر کہتے، سوائے یہ جرات جناب عباس، یہ لسان حضرت علی، یہ نطق علی، یہ جرات علی، یہ حیبت علی، یہ انداز علی، یہ پیکر جناب علی عباس کی شکل میں ایک مرتبہ کا ایھا الکفرۃ الفجرا، جیسی عباس کے لسان سے زبان سے جملہ نکلا، عزیزان من جوانان من. اب ایک مرتبہ رائٹر نے کہا یہ تو حاجی ہیں، یہ حاجی کو حضرت عباس کافر اور فاجر کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. ایھا الکفرۃ الفجرا اتسدون طریق البیت لامام البررا. عزیزان گرامی، اللہ کے اس عظیم بندے اور شخصیت نے ان افراد کو جو قاتل تھے، مفسدین تھے، جو آستینوں میں خنجر چھپائے ہوئے تھے، دنیا جس کو حاجی کہہ رہی تھی، عباس نے ان کو حاجی نہیں کافر کا. دنیا کو بتا دیا لکھو حاجی ہونے کے لیے سر منوانا کافی نہیں ہے، کعبے کا طواف کافی نہیں ہے، بلکہ عشق حسین ضروری ہے. اگر عشق حسین تم حاجی ہو، بے شک بے شک بے شک تم بے کافر شک، بھی ہو. کیا بات. صلوات پڑھیں محمد و آل اللهم محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل اسلام آباد زندہ باد. ماشاء اللہ، بہت خوب، جزاک اللہ جزاک اللہ. نگاہوں میں ضروری ایک اور صلوات پڑھ لیجیے عظمت مولا. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. کہ دوڑتے ہوئے افراد کو کافر کہہ دے، یہ وہی بول سکتا ہے جس کے رگوں میں ہے علی کا لہو دوڑ رہا ہو. اب رائٹر نے قلم چلانا شروع کر، کون بول رہا ہے؟ علی کا بیٹا بول رہا ہے، علی کا جگر بول رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کی تفسیر بول رہا ہے، علی کی تنویر بول رہا ہے، علی کی تعزیز و تبجیل و توقیر بول رہا ہے. مثل علی، علی بن کر عباس بول رہے ہیں. اب جو جملہ سنیے عزیزان گرامی، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں بہت عظیم جملہ. آج ہمارا جوان یہ سوال کرتا ہے، جوان سوال یہ کرتا ہے کہ جناب عباس کو جب مولا علی نے دعاؤں میں مانگا تھا قتال کے لیے، کربلا کے لیے، تو جناب عباس نے زمین کربل پہ جنگ کیوں نہیں کی؟ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی دعاؤں میں جناب عباس کو مانگا تھا، سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب عباس نے زمین کربلا اور مقتل میں جنگ کیوں نہیں کی؟ سنیے اس کا جواب اس خطبے سے آپ کو مل جائے گا. مولا عباس فرماتے ہیں لو لم تکن مشیت مولائی. اللہ اکبر. اب ایک مرتبہ خنجر جو حاجی کی شکل میں ٹہل رہے تھے، ان کو دیکھ کر یہ علی یہ حسین کا بھائی، مملکت شجاعت کا رئیس، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھ کر یہ کہتا سنو، ارے یہ تم اتنے خنجر اور اتنے تیر اور اتنے تبر اور اتنے نیزے اور اتنی تلواریں تم نے یہاں اکٹھا کر لی، میرے لیے کچھ نہیں. جملہ سنیے، فرماتے ہیں لو لم تکن مشیت مولائی مجبولتا من مشیت الرحمن. خدا کی قسم اگر میری مولا کی مشیت کا اتصال خدا سے نہ ہوتا. غور کریں، عربی لغت اور ادب کا لطف ہے. مجبولتاً مولا نے کہا، مجبولہ عربی میں استعمال ہوتا ہے یعنی لا ینفک، جس کو آپ جدا نہ کر سکیں، جس کو سیپریٹ نہ کر سکیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں مجبولتاً. اور دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے اتصال، جس میں انفصال ممکن ہو، اس کو کہتے ہیں عربی میں اتصال. جیسے کہتے ہیں یہ فکر فلاں کی فکر سے متصل ہے، یعنی کنیکٹڈ ہے، ہو سکتا ہے کبھی یہ جدا بھی ہو جائے. بٹ مجبولتاً جو لفظ استعمال کیا ہے جس میں جدائی ممکن ہے. اب سنیے، لطف لیجئے گا. فرماتے ہیں لو لم تکن مشیت مولائی مجبولتاً من مشیت الرحمن. خدا کی قسم یہ اگر میرے مولا کی مشیت خدا کی مشیت نہ ہوتی، اگر خدا کی مشیت میرے مولا کی مشیت نہ ہوتی،
اگر میرے مولا کی مشیت خدا کی مشیت نہ ہوتی. what does it mean؟ جوانان غور کرو، دنیا کے لوگوں غور کرو. جناب عباس نے اپنے علم عرفان سے چہرہ امام حسین کو پڑھا، چہرہ امام حسین کو قاعدے سے پڑھا، اور اس کے بعد مشیت حسین کو سمجھ گئے، مزاج حسین کو سمجھ گئے. ارے جو مشیت حسین کو جانتا ہو اسی ذات کو عباس کہتے ہیں. کیا کہنا ہے بابا 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 سبحان اللہ. سنو، اگر یہ میرے مولا کی مشیت خدا کی مشیت نہ ہوتی، یعنی میری نگاہ مولا حسین کی مشیت پر ہے اور مولا حسین کی نگاہ خدا کی مشیت پر ہے، میں اپنے مولا کی مشیت کو دیکھ رہا ہوں. جوانان یہ جواب ہے آپ کا. میں اپنے مولا کی مشیت کو دیکھ رہا ہوں اور میرا مولا خدا کی مشیت کو دیکھ رہا. جواب سنیے، کہتے ہیں لو لم تكن مشیت مولائی مجبولة من مشیت الرحمن لوقعت علیکم کالصقر الغضبان. اگر میرے مولا کی مشیت خدا کی مشیت نہ ہوتی تو میں تمہیں لمحوں میں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی سبحان اللہ سبحان محمد. طاقت دبدبا اور ہیبت ہونا ایک الگ شے ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مشیت مولا کو پہچاننا یہ الگ شے ہے. یہ الگ شے بے شک. میرے پاس جرأت بھی ہے، طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، بصالت بھی بے ہے، شک کچھ میرے پاس ہے، لیکن میں جس کی مشیت کو دیکھ رہا ہوں وہ ذات حسین ہے. اللہ اکبر. جس کی مشیت کو میں دیکھ رہا ہوں وہ ذات حسین ہے. دنیا کو یہ بتایا مولا عباس نے کہ میرے علم کا بھی اندازہ لگاؤ، میری معرفت کا بھی اندازہ لگاؤ. اس کے بعد ایک جملہ سن لیجیے اور پھر کبھی موقع رہا تو خطبہ پڑھوں گا. کیا جملہ ہے دنیا کے لوگوں، اے رائٹر اور رپورٹر، اے طاغی اور طغات، اے آستینوں میں خنجر چھپائے ہوئے کافر و فاجر و حاسدین و ناقصین و مفسدین و قاتلین، الناس یستلم الحجر. مولا فرماتے ہیں تم بڑھ بڑھ کر جس کالے پتھر کو چوم رہے ہو، جس پتھر کو چوم کر تم اپنی عزت بڑھا رہے ہو، اس کا نام ہے حجر اسود. اور حجر اسود جس کے ہاتھوں کو چوم لے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی دنیا جس پتھر کو چوم اپنی عظمت کو بڑھا لے، اسے حجر اسود کہتے ہیں. چوم کر اپنی عزت بڑھا لے، اس ذات کو حسین کہتے ہیں، جس کے خیمے اسلام کا حسن ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جس کے یہ میں اسلام کی یاری ہے، زندہ باد زندہ باد. نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے. آئے ہے وہ حسین کی جس نے باطل کی بیان کی اور جس نے دنیا بشریت کو اسلامی افسوس سے فری کیا. ایک تھاٹ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد مجلس ختم. جوانان زمین کربلا پر، اور پھر اس تھاٹ اس فکر پر کبھی ڈیٹیل میں بات کروں گا. زمین کربلا پر حسین نے جا کر وہ کون سی لبرٹی تھی، وہ کون سی آزادی تھی، وہ کون سی حریت، وہ کون سا پیغام حریت تھا جو زمین کربلا سے حسین نے دیا. کیا زمین کربلا پر حسین گئے ملک آزاد کرنے، مملکت آزاد کرنے، شہر آزاد کرنے؟ نہیں. زندہ باد زندہ باد. امام حسین نے دنیا کو بتایا وہ جو سامنے لشکر کھڑا ہے، اللہم صلی علی محمد کربلا میں کھڑا ہے، وہ سب کے زندہ سب باد اس کے زندہ غلام باد ہیں. زندہ باد زندہ باد. میرے ساتھ جو لشکر کھڑا ہے وہ ٹوٹلی سلیوری آف سول سے فری ہیں. وہ لشکر نفس کا غلام ہے. زمین دونوں ایک ہے. وہ غلام نفس ہیں، یہ غلام حسین ہیں. امام حسین یاد رکھو، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے. نفس کہتا غیبت کرو، نفس کہتا فتنہ کرو، نفس کہتا فساد کرو، نفس کہتا بیک بائٹنگ کرو، نفس کہتا حسد کرو، نفس کہتا قتل کرو، نفس کہتا دہشت گردی پھیلاؤ. تو نفس کی غلامی کر کر کے انسان شمر بنتا ہے، عمر سعد بنتا ہے. ہائے 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 کیا جملہ استعمال کیا ہے. زندہ باد. نفس کی غلامی سے فری ہوتے. امام حسین نے کہا میں نے جو لبرٹی دی یونیورس کو، ڈیٹیل میں آج نہیں بات کروں گا، بس تھوڑی سی تھاٹ دی ہے. میں پوری دنیا کو سلیوری آف سول کہتے ہیں نفس کو، اسپرٹ کہتے ہیں روح. میں ورلڈ کو یونیورس کی تھاٹ میں، فکر میں، ذہن میں یہ بات نقش کر دوں گا
कि स्लेवरी ऑफ सोल से खुद को फ्री कर लो, इसी का नाम है इनकलाब। अगर आपने नफ्स की गुलामी छोड़ दी वहां बैठकर, उन्होंने भी नफ्स की गुलामी छोड़ दी, उन्होंने भी नफ्स की गुलामी छोड़ दी। जब नफ्स की गुलामी छोड़ दी तो गुनाह कौन करेगा? हर शख्स ये ऐड कर ले कि मैंने करबला से दर्स ले लिया, I have taken the lesson from Imam Hussein, how to get liberty for my life or how to get liberty from the slavery of soul। अगर हम अपने नफ्स को फ्री कर लें, स्लेवरी ऑफ सोल से आप फ्री कर लें, ये फ्री कर लें, हर शख्स आजाद हो जाए, इसी का नाम है इनकलाब। जब पूरी दुनिया हर शख्स अपने आप को नफ्स की गुलामी से आजाद कर ले, इसी का नाम है इनकलाब। इनकलाब पत्थरों में नहीं आता, इनकलाब मुल्कों में नहीं आता, इनकलाब जदार और जुदरान में नहीं आता, इनकलाब फिक्रों में आता है, इनकलाब ज़हनों में आता है। हुसैन ने कहा ये 71 अफराद जो मेरे साथ खड़े हैं नफ्स की गुलामी से फ्री है। मौला वो कैसे? कोई भी जवान दुबई से सवाल कर सकते, मौला वो कैसे? कहा देखो, नफ्स की गुलामी इंसान को लालची भी बना देती है। कभी कभी कोई इंसान ये अमल करते। एक और थॉट दे रहा हूँ, बहुत अजीम थॉट है अज़ीज़ान गिरामी, मैंने इसको इंग्लैंड में पेश किया, खुदा की कसम एक फिक्री इनकलाब था। जिंदाबाद 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 को सवाब मिलेगा। सलामत रहिए, सलामत रहिए, सलामत रहिए, सवाब के लिए ज़मीन सलामत रहिए, सलामत रहिए। क्या बात है, शुक्रान शुक्रान। सलामत रहिए। क्या होगा चवानान का? जन्नत, रोजा सवाब, हज सवाब, ज़ियारत सवाब, सलामत रहिए, चैरिटी सवाब एंड इंशाअल्लाह जन्नत। बट एक्चुअली ये मैसेज नहीं है करबला का। सलामत रहिए, सलामत मैसेज नहीं है। 71 अफराद तुम क्यों खड़े हुसैन के साथ? का दुनिया को करबला के शहीदों ने पैगाम दिया, जवानान आवाज देकर शुदाए करबला के जन्नत तो हुसैन हमें शब आशूर लिख के दे रहे थे और ये कह रहे थे तुम जा सकते हो, जन्नत में तुम्हें दे रहा हूं। जवानान बताओ, अगर मौला वादा कर रहे तो क्या जन्नत उनको ना देते? तो जन्नत लेके चले जाते जमीन करबला छोड़कर। आवाज देंगे 71 अफराद, हम करबला की जमीन पर जन्नत वन्नत के लिए नहीं आए हैं, हम इश्क मौला के लिए करबला आए हैं, हम रज़ाए मौला के लिए करबला आए हैं। उन्होंने जमीन मक्तल को नहीं छोड़ा, बल्कि आवाज देकर कहा कि एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा आपके इश्क में हमें टुकड़े टुकड़े होना पड़े, फिर भी हमें गवारा है। हम जन्नत हमें नहीं चाहिए, हमें हुसैन चाहिए। सलावत पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी और अज़ीज़ान गिरामी जो सवाब के लालच में मजलिसों में जाते हैं, उन्हें जन्नत तो मिल जाएगी, उन्हें जन्नत की तरफ जाना होगा। लेकिन जो इश्क हुसैन में डूब जाता है, उसे जन्नत की तरफ जाने की जरूरत नहीं, जन्नत खुद उसका क्या बात। जन्नत जिसकी तरफ चल के है उस जात को आशिक़ हुसैन और मुहिब्ब हुसैन कहते हैं। शुक्रान शुक्रान। मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि हम अपने आप को नफ्स की गुलामी से फ्री करें। हम जिक्र हुसैन जन्नत के लिए नहीं करते, हम ये मजलिस हुसैन जन्नत के लिए नहीं करते हैं। ये करबला के 71 अफराद आपको आवाज यही दे रहे हैं कि हम जमीने करबला जन्नत वन्नत के लिए नहीं आए हैं। जन्नत तो ऑलरेडी हमको मिल रही थी, हम चले जाते हमको जन्नत मिल जाती। तो अगर ये करबला छोड़ के जन्नत लेके चले जाते तो आप ये ना कहते कि 71 अफराद जन्नत के लिए आए थे। नहीं, आज से अपनी थॉट इस बात को नक्श कर लो, इश्क हुसैन, मोहब्बत हुसैन, रज़ा हुसैन। अज़ीज़ान मन, जवानों ने मन, खुदा आपको कोई दे सिवाय गमे मज़लूम करबला। इलाही आमीन। पुरसा देने के लिए जमा है, चहलम भी खत्म हो गया, 3 रबीउल अव्वल है और चहलम का ये वक्त गुजर गया। आपने पुरसा दिया मजलूम करबला को, मगर एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, पुरसा दीजिए हज़रत फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा को, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा को और हज़रत सकीना सलामुल्लाहि अलैहा, जो करबला से लेकर शाम तक शायद इसीलिए कल मैं इस इलाके में तकरीर कर रहा था, उस तकरीर के दौरान मैंने ये जुमला कहा, खुदा की कसम अब जरा गौर से इस फिक्रे को सुन लें, खुदा आपको सलामत रखे। करबला से लेकर शाम तक
شاید حضرت سکینہ اسی لیے زندہ تھیں کہ وہ اپنے بابا کا انتظار زندان شام میں جا کے امام حسین نے وعدہ کیا کہا تھا بابا جاتے ہو مگر وعدہ تو کرو ملنے آؤ گے. ہائے حسین ہائے وعدہ کیا اپنی بیٹی سے ہاں بیٹا میں تم سے خیبر الشام میں ملنے آؤں گا. کربلا سے لے کر شام تک جب اس کے رخسار پر تماچے لگتے تھے یہ روتی بہت تھی تڑپتی بہت تھی مگر ایک جملہ کہتی تھی این خیبر الشام. اس بچی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ شام کے زندان میں مر جاؤں گی. یہ سوچتی تھی شام کا کوئی خیبہ ہے جہاں میرے بابا مجھ سے ملیں گے. تصور کریں آپ نے کسی 3.5 سال کی بچی کو دیکھا ہے کسی اونٹ کی پشت پر رسیوں سے باندھ دیا گیا ہو. آپ نے کسی یتیم بچی کو دیکھا ہے کہ لوگ پرسے کے بدلے اس کے رخسار پر تازیانے لگائیں اور اس یتیم بچی کو یہ کہنا پڑے کہ بھیا سجاد ظالم سے کہو میرے رخسار پر تماچے مار لے تازیانے نہ مارے. ہائے 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 خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. 3.5 سال کی بچی کی عزیز و سخت منزل ہے. 3.5 سال کی بچی اسے ناقے کے پشت پر رسیوں سے باندھ دیا گیا. آپ نے پرسہ دیا امام حسین کو بھی دیا حضرت علی اکبر کی شہادت کا پرسہ دیا مگر عزیزو لفظوں سے پرسہ دینا بہت آسان ہے. زمین کربلا کے منظر کو کیسے بھولوں. حمید کہتا انس کل مصیبت ولكن كيف انسى الحسين حينما سمع صوت العلی الاکبر. حمید کہتا عجیب منظر تھا جب حسین کے بیٹے علی اکبر نے کہا السلام علیک یا ابتا. ہائے 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 مظلوم کربلا کے. حمید کہتا ہے کہ مرتبہ جب کربلا کے جوان بیٹے کی آواز گونجی ہے خدا کی قسم ایک فقرہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے بعد میں خود تڑپ گیا. عزیزو جیسے ہی کہا نا السلام علیک یا ابتا حسین کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ میرا بیٹا زمین پر گر گیا. اور جیسے ہی حسین کو یہ اندازہ ہوا حسین کی ایک مرتبہ سانس رک گئی اور یوں حسین اپنے گلے کو پکڑ کر تھوڑی دیر کے لیے رک گئے. ہائے 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 اے میرے لال تیرے بعد یہ دنیا. جزاکم اللہ. اگر کربلا کا پیغام نہ ہوتا عزیز و حسین شاید اکبر کی آواز پر زندہ نہ رہتے. پہلی مرتبہ آزادارو یہ فقرہ سنو. پہلی مرتبہ زمین کربلا پر اگر حسین نے موت کی تمنا کیا ہے تو وہ وقت وہ تھا جب عباس نہیں بلکہ اکبر نے آواز دی تھی اور ہائے 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 جزاکم اللہ. حمید کہتا نظرت مظلوم کربلا حسین کی طرف دیکھ رہا تھا. عزیزوں کبھی تصور کرو زمین کربلا کے رائٹر زمین کربلا کے رپورٹر پہ کبھی غور کرو ان کے جملوں پر غور کرو. کربلا میں مصیبت تیزی سے ہو رہے تھے مورخ کا قلم اس تیزی سے نہیں چل سکا. ارے مورخ کیا لکھے گا. کبھی سکینہ کے رخسار پر تماچے لگ رہے ہیں کبھی خیمہ جل رہا ہے. ابھی لکھ ہی رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک ظالم گوشوارے لبے چیر کر لے گیا. عزیزوں کربلا میں ظلم تیزی سے ہو رہے تھے مگر مورخ کا قلم اللہ مجلس دعا مانگ لیجئے گا. عزیز و حمید کہتا نظرت الى الحسین ذاہبا الى علی الاکبر. میں حسین مظلوم کی طرف دیکھ رہا تھا. وہ جب علی اکبر کی طرف جا رہے تھے حسین نے کوشش بہت دیر تک کی کہ اکبر کی طرف جائے حسین جا نہیں پا رہے تھے. حمید کہتا بکی تو کثیرہ میں رونے لگا. حسین کوشش کرتے تھے اٹھنے کی پھر بیٹھ جاتے تھے پھر کوشش کرتے تھے اٹھنے کی. حسین سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. حسین ایک مرتبہ رو کے کہتے بیٹا اکبر
उठा नहीं गया हाय पिसर हाय बर हाय हाय पिसर गानू बजानू रसीद हुसैन अकबर के लाशे पर कोहनियों के बाल जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खुदा हाय को कोई हाय गम न हाय दे हाय मजलूम के एक फिक्रा सुनो दी तो खुदा की कसम तोड़ को हुसैन उस दाद को इतना चाहते थे जिसको अकबर कहते हैं रात की तन्हाई में जो बाप अपने बेटे को उठ उठ कर देखता था उस दाद को हुसैन और अकबर कहते हैं। अजीजों जब अकबर के कले का फल निकाला है पुरसा दो मजलूम करबला की शहादत का मौला आज 3 रबीउल अव्वल है हम पुरसा दे रहे मौला को अकबर की शहादत का पुरसा दे रहे हैं। अरे जमीने करबला पर चलो चाहने वालों देखो मजलूम करबला ने बहुत कोशिश की अपने जवान बेटे के सीने से बर्छी निकालने की कोशिश की मगर जब बर्छी के साथ अकबर का कलेजा और कलेजा नहीं बल्कि कलेजे के टुकड़े थे। एक मर्तबा हुसैन अकबर के कलेजे के टुकड़े को अपने हाथ में लेकर कभी आसमान की तरफ देखते हैं कभी अकबर के कलेजे के टुकड़े की तरफ देखते हैं रो के कहते हैं इन्ना लिल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। आखिरी फिक्रा है अज़ादारों आज पुरसा उस माँ को भी दे लो जो करबला से लेकर शाम तक अपने बेटे असगर को याद करती रही। शाम के जिंदान से जब तो सारी बीवियां कहती चलो लेकिन एक शहजादी नजर नहीं आ रही है। क्या हुआ का रबाब सकीना की कब्र पे बैठी है हाथों को जोड़ के कहती ज़ैनब कुबरा शहजादी आप जाइए आपके तो शौहर मदीने में हैं। अरे मेरे 2 बच्चे थे एक को मैंने करबला के जंगल में छोड़ दिया वारिस का लाशा जमीने करबल पे पड़ा है। एक मेरी छोटी बच्ची थी जिसे जिंदाने शाम में छोड़ के कहा जाऊं। शाम की औरतों को बुला के कहा ऐ शाम की औरतों इस बच्ची को अंधेरे से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय हुसैन हाय अल्लाह वाले से इबादत को कबूल जज़ाकल्लाह क़िबला जज़ाकल्लाह। सलामत रहिए क़िबला हुजूर सलामत रहिए इंसानी कसम है हाय 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 जिंदाबाद वापस जरूर आना कसम है मौला वापस जरूर आना हाय 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 जिंदाबाद सलामत के अपनी मादर को देख जाना अकबर कसम है हाय 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 माँ जानती है बेटा मरने को जा रहा है हाय 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 बाप कह रहा है आंसू नहीं बहाना अकबर तुझे कसम है वापस जरूर आना और कातिल बड़ा जो आगे कहने लगी जवानी हम शकील मुस्तफा है पर्ची नहीं लगाना अकबर तुझे हाय 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 वापस जरूर हाय 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 आना
دوڑے حسین فوراً تھامے ہوئے کمر کو، دوڑے حسین فوراً تھامے ہوئے کمر کو، اور اندھیر تھا نظر میں شبیر کی زمانہ، اکبر تجھے قسم ہے پاپا ضرور آنا، اور شے سے نہ اٹھ سکی جب کڑی الجوان کی میاں، شے سے نہ اٹھ سکی جب کڑی الجوان کی میاں، اور بچوں کے ساتھ مل کر لاشا پڑا اٹھانا، اکبر تجھے قسم ہے۔ آخری شعر پیش کرتا ہوں حضرات کہ صغرا اگر وطن سے خط تیرے نام بھیجے، اور بابا جواب دے کیا اتنا بتا کے جانا، اکبر تجھے قسم ہے واپس ضرور آنا۔ ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر استاد محترم جناب پرویز عابدی صاحب جو دبئی سے ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کا سلامت رہے، ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس پروگرام میں شریک ہوئے، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں علی جناب قبلہ کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید کلب عباس صاحب رضوی صاحب کا، انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہماری اس مجلس میں شامل ہوئے۔ میں نقیب الہ آبادی جو پوری دنیا میں آفتاب نظامت بہلول کائنات کے نام سے جانے جاتے ہیں، منفرد انداز لب و لہجہ اشعار پڑھتے ہیں، خداوند عالم سے دعا ہے کہ تمام شیعان حیدر کرہ جہاں جہاں پر بھی ہیں اپنے حفظ و امان میں رہیں۔ ناظرین، ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، انشاءاللہ العزیز کل پھر ٹھیک 9:30 بجے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے سلام عرض کرتے ہیں۔ نواب صابر فقط خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔